ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ نماز میں ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھنے سے ہماری گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اور ہمارے نیک زائد تمناؤں کو مولا پورا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ہے، دعا بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہمیشہ ہر مسلمان یہ دعا پڑھتا ہی ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جن بھائیوں کو یاد نہیں ہوتا ہوگا، تو میں آج انہی بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نماز میں کیا پڑھنا چاہیے اور یہ دعا کب پڑھنا چاہیے، کون سی نماز میں پڑھنا چاہیے اور کس طرح رکوع میں پڑھنا چاہیے کہ سجدے میں پڑھنا چاہیے کہ قیام میں پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو پوری جانکاری آپ کو دوں گا، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ آئیے ملاحظہ فرماتے چلے۔ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جب نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز سنت موقدہ، اگر سنت پڑھتے ہیں تو اس طرح نیت کرتے ہیں، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز سنت موقدہ واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر، اس طرح کہ وہ نیت باندھتے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی بڑی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع جاتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد پھر سجدے میں جاتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب 1 رکعت مکمل ہو جاتی ہے پھر دوسری رکعت اسی طرح مکمل کرتے ہیں۔ تو قاعدے میں بیٹھنے کے بعد بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ دعا نہیں یاد رہتا ہے۔ میں آپ کو وہی دعا بتاؤں گا کہ قاعدے میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور یاد رکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر آپ کسی بھی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو میرا دعویٰ ہے اور انشاءاللہ یہ دعا آپ اگر پڑھ لیتے ہیں کسی بھی پریشانی میں تو اللہ رب العزت آپ کو اس پریشانیوں سے نجات دے دے گا، آپ کو پریشانیوں سے مصیبتوں سے اللہ رب العزت دور فرما دے گا، اور اگر آپ روزی کے لیے بھی پڑھیں گے تو اللہ اس میں روزی بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ کو وہی بتاؤں گا، جو جب دوسری رکعت مکمل ہو جاتی ہے قاعدے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے التحیات۔ التحیات یہ تشہد جس کو کہتے ہیں، یعنی التحیات، یہ دعا کسی کو نہیں یاد رہتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہوں گے جن کو نہیں یاد رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو اسکرین پر دکھا دوں گا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر لینا، کیونکہ نماز میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری نماز قبول کروانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مکمل کرنے کے لیے یہ دعا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد نماز میں جب 2 رکعت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پڑھا جاتا ہے، 4 رکعت بھی جب پوری ہو جاتی ہے قاعدے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بھی یہ التحیات پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو التحیات نہیں یاد رہتا ہے، تشہد نہیں یاد رہتا ہے، تو میں آپ کو وہی بتانے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحیات ہے، یہ ہماری نماز کے لیے بہت ضروری، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، ضروری ہے ہر مسلمان کو، کیونکہ نماز میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور اگر یاد نہ ہو، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، عشاء میں جو 3 رکعت وتر جس کو کہتے ہیں، وتر میں ایک دعا وہ بھی پڑھا جاتا ہے جس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد الیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعا قنوت وتر کے 3 رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب اس میں سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد یہ دعا قنوت پڑھ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ دعائے قنوت کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی مصیبت پریشانی آ گئی اور آپ دعائے قنوت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اس پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ کسی بھی، اب کوئی بھی پریشانی آپ لے لیں، کوئی ضروری نہیں چھوٹی پریشانی ہو کہ بڑی، پر کوئی بھی آپ پریشانی میں پڑھ لیں تو دعائے قنوت اتنی بڑی اللہ رب العزت کی فضیلت اس میں ہے کہ اگر اسے آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اسے یاد کرنے کی کوشش کریں کیونکہ نماز میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔